تو حضرت حکیم الامت نے فرمایا اے آمدنت باعث سرشادی ماں. تو مولانا رومی فرماتے ہیں ایک دوست ان کا جب آیا تو فرمایا کہ تمہاری ملاقات سے میری جان 100 جان ہو گئی. پیش ماں باشی کی بخت معبود آپ میرے سامنے رہا کرو اے اللہ والے، یہ میری نصیبیں جاگ جائیں گے. اس لیے میرا شعر ہے کہ کتنے ہی علوم بے درد دل کی زبان سے نکلے اور ایک صاحب درد دل سے نکلے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا. اب سنیے اختر کا شعر. خرد ہے محو حیرت اس زباں سے، خرد ہے محو حیرت اس زباں سے، بیاں کرتی ہے جو آہو فغاں سے، بیاں کرتی ہے جو آہو فغاں سے. لغت تعبیر کرتی ہے معانی، لغت تعبیر کرتی ہے معانی، محبت دل کی کہتی ہے کہانی. لغت تعبیر کرتی ہے معانی، محبت دل کی کہتی ہے کہانی. کہاں پاؤ گے صدرہ بازغاں میں، کہاں پاؤ گے؟ یہ 2 کتابیں فلسفے کی بہت بڑے علماء کو پڑھائی جاتی ہے. کہاں پاؤ گے صدرہ بازغاں میں، یہاں جو غم ہے دل کے حاشیہ میں. ارے یارو جو خالق ہو شکر کا، ارے یارو جو خالق ہو شکر کا، جمال شمس کا نور قمر کا، نہ پوچھو لذت نام خدا کی، نہ پوچھو لذت نام خدا کی، حلاوت نام پاک کبریا کی. یہ دولت کہاں سے ملتی ہے؟ یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے، دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ زیادہ زبان مت بنو. اللہ نے زبان ایک دی ہے، کان 2 دیے ہیں. زیادہ سنو، بولو کم. ڈبل کان کے معنی کہ زیادہ سنو، ڈبل سنو. اور ایک بات آج ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی. جب کرسی پر بیٹھا ہوں، اور کرسی پر بیٹھنا بھی سنت ہے، یہ کم لوگ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں ماڈرن مولوی لوگ جب کرسی پر بیٹھنے لگے. امام بخاری نے باب قائم کیا. شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد بھی تھے، استاد بھی تھے. فرمایا کہ باب الجلوس علی الکراسی، بخاری شریف میں باب ہے کرسی پر بیٹھنے کا باب. جو ابھی اللہ تعالیٰ نے ایک بات دل میں عطا فرمائی کہ جو اپنے بڑوں کی بات غور سے سنتا ہے، قدر و منزلت سے سنتا ہے اور کان پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک دن زبان عطا فرماتے ہیں، اور اس کی زبان علی منہاج المشائخ ہوتی ہے. پھر وہ ایسے ہی بولے گا جیسے کہ اس کے بڑے بولتے ہیں. اور جتنے بچے گونگے ہوتے ہیں، جتنے بچے گونگے بے زبان ہیں، ان کے کان، یہ سب بہرے ہیں، ان کے کان نہیں ہیں. جو بہرا ہوتا ہے وہی گونگا ہوتا ہے، یعنی جو نہیں سنتا اپنے ماں باپ کی وہ گونگا رہتا ہے. یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے ابھی عطا فرمایا. جتنے بچے بہرے ہیں، کان کی صلاحیت فاقد السماعات ہیں، اور یعنی فاقد السامعہ ہیں، وہ سنا نہیں، ماں باپ کی سن نہیں سکتے، بہرے ہیں، وہ گونگے بھی ہوتے ہیں. جو لوگ اپنے تکبر کی وجہ سے اپنی کتب بینی کی باتیں سنانا چاہتے ہیں اور اپنے بڑوں کی بات نہیں سنتے، یہ بولیں گے مگر کتابی بولیں گے، قطب الدین والی نہیں بولیں گے. اور اگر اپنے بڑوں کی سنتے رہیں تو زبان سے اللہ تعالیٰ ویسے ہی مضمون جاری فرمائیں گے جیسا کہ ان کے بڑے ہوتے ہیں. کیوں؟ تو معلوم ہوا کہ زبان تابع ہے کان کی، زبان تابع ہے کان کی. جنہوں نے اپنے بڑوں کی سنا وہ ان کی زبان اپنے انہی کے بزرگوں جیسی بن گئی. اللہ والوں کی صحبت کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ. بتاؤ علم عظیم ہے یا نہیں؟ دنیا میں جتنے بھی گونگے ہیں ان کی ہسٹری اور تاریخ ان کے ماں باپ سے پوچھو تو یہی نکلے گا کہ یہ پیدائشی طور پر
یہ بہرے تھے، سن نہیں سکے، جو اپنے ماں باپ کی سن نہیں سکے ان کی زبان بھی غیر ناطق اور گونگی ہو گئی۔ جب کان بہرے ہوتے ہیں تو زبان گونگی ہوتی ہے، جو اپنے بڑوں کی نہیں سنتے تکبر یا انا کی وجہ سے، تو سمجھ لو اس کی زبان بھی گونگی رہے گی، اللہ والوں جیسی زبان نہیں ملے گی، کیونکہ اس نے اللہ والوں کی سنی نہیں۔ جب اللہ والوں کی نہیں سنی تو اللہ والوں کی زبان اور قوت گفتنی اور طرز گفتنی کیسے پائے گا؟ جب اس نے اپنے بڑوں سے اور اللہ والوں کی طرز کو اور ان کی زبان کو نعمت شنیدنی اس کو نصیب نہیں ہوئی تو طرز گفتنی کیسے نصیب ہوگی؟ یہ تو درمیان میں بات تھی۔ اب میں وہ عرض کرتا ہوں کہ یہ دونوں آیتیں اکثر بیشتر میرے مرشد سالکین کو سناتے تھے کہ دیکھو اہل اللہ کی صحبت میں رہو، کنوا مع صادقین۔ اگر ولی اللہ بننا چاہتے ہو تو ولایت کی بنیاد تقویٰ ہے۔ ارادہ کر لو کہ ہم ایک لمحہ اپنے مالک کو ناراض نہیں کریں گے۔ ایسے تو اولیاء صدیقین کی 3 تعریف کی علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ نمبر 1 الذی لا یخالف قالہ حالہ، جن کے قول میں اور حال میں فرق نہ ہو، باطن و ظاہر ایک ہو، یہ اولیاء صدیقین ہے۔ نمبر 2 الذی لا یتغیر باطنہ من ظاہرہ، جن کو ظاہری حالات سے کتنے ہی لاکھوں حسین کھڑے ہوں یا حسینہ مگر ان کا باطن تغیر بھی نہ قبول کرے، اپنے مولا کی طرف فرار اختیار کر لیں، ایسی جگہ قرار حرام بھی نہ استعمال کریں۔ یہاں ٹھہرنا حرام ہے، یہاں قرار حرام ہے، یہاں فرار فرض ہے غیر اللہ سے۔ اللہ کی طرف بھاگو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقوں کو، اصل میں یہ معشوقوں کو، حسینوں کو کیوں پیدا کیا؟ آج یہ راز میرے قلب میں ابھی عطا ہو رہا ہے، سنو۔ میرے پینے کو دوستوں سن لو، آسمانوں سے میں اترتی ہے۔ میرے پینے کو دوستوں سن لو، آسمانوں سے میں اترتی ہے۔ اصل میں حسن بے پایا اور سڑکوں پر جہاں دیکھو حسینوں کو بکھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو 2 مزہ دینا چاہتے ہیں، نماز میں، تلاوت میں لذت قرار دیتے ہیں اور حسینوں کی موجودگی سے لذت فرار دیتے ہیں۔ یہ نیا مضمون ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو 2 نعمت دینا چاہتے ہیں، لذت فرار غیر اللہ سے بھاگنے میں اور تلاوت، عبادت و ذکر میں لذت قرار دیتے ہیں۔ اللہ کی طرف بھاگنے کا نقطۂ آغاز 0 پوائنٹ، اسی وقت سے ان کا مزہ شروع ہو جاتا ہے کہ میں ربا کی طرف جا رہا ہوں، اپنے ربا کو چلوں، مرشد ابا سے سنوں، اپنے ربا کو چلوں، مرشد ابا سے سنوں۔ تو اہل اللہ کی صحبت کیوں فرض ہوئی؟ تاکہ ان کی تقویٰ کی برکت سے ان کے قلب میں جو عظمت و خشیت اللہ تعالیٰ کی ہے، ان کے دل سے میرے عاشقوں کی دل میں منتقل ہو جائے اور وہ بھی ولی اللہ ہو جائیں جو ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ڈھونڈنا ہے مالک کو تو پہلے مرشد کو ڈھونڈو، ورنہ ڈھونڈنا بھی نہ آئے گا۔ اللہ کو ڈھونڈنا بھی آتا ہے اللہ والوں سے۔ اللہ تعالیٰ کو تلاش و جستجو بھی اللہ والوں کی صحبت سے نصیب ہوتی ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ نئی چڑیا جب پنجرے میں آتی ہے تو پرانی چڑیوں سے طریقے فریاد پوچھتی ہے۔ جب نئی چڑیا پنجرے میں آتی ہے تو پرانی چڑیوں سے طریقے فریاد سیکھتی ہے کہ اے اسیران قفس، میں نو گرفتاروں میں ہوں، کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ۔ نئی چڑیا پرانی چڑیوں سے پوچھتی ہے اے اسیران قفس، میں نو گرفتاروں میں ہوں، کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ۔ تو طریقے فریاد جو اللہ والوں سے نہ سیکھے وہ چڑیا ہی نہیں ہے، وہ چڑیا چگنے کے لیے ہے وہاں، یہ ظالم کھانے پینے کے لیے۔ جب تک کہ اللہ والے اپنے مرشد سے یہ نہ پوچھو کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ، اے اسیران قفس، میں نو گرفتاروں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ فرض کیا اور تقویٰ سیکھنے کے لیے اپنی جستجو کی
طریق کو سیکھنے کے لیے اہل اللہ کی صحبت کو فرض کر دیا. یہ فرض عین ہے. حکیم الامت کا فتویٰ ہے کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنا یہ مستحب سنت مؤکدہ واجب نہیں ہے، فرض عین ہے. ہمارے چینل اللہ والوں کی صحبت لیکن ایک نقطے کو کی بات فرمائی سبسکرائب کریں. جزاک کہ اللہ. بہت سے لوگ اہل اللہ کے پاس رہتے ہوئے بھی اللہ سے کیوں محروم رہے. تو دوسری آیت تلاوت فرمائی والذین جاہدوا فینا، اور اس کو سمجھانے کے لیے جونپور لے گئے اور فرمایا دیکھو یہ چمبیلی کا تیل بنتا ہے اس محلے میں، مشہور تھا جونپور کا تیل چمبیلی کا. فرمایا دیکھو تلی ہے، اس کو رگڑ رگڑ کر بھوسی چھڑا دی. اختر دیکھو کہ اس کا تیل جھلک رہا ہے، ایک پردہ ہلکا سا غلاف ہے کہ سوئی چبھو دو تو تیل باہر آ جائے. جتنے موٹے پردے تھے تل پر وہ سب رگڑ رگڑ کر چھڑا دیا، ایک ہلکا سا غلاف رہ گیا. اب ان کو چمبیلی کے پھولوں میں بسایا جا رہا ہے. چشمدید، یہ واقعہ میرا خود اپنا چشمدید ہوا. یہ واقعہ خود اپنا چشمدید ہوا. یہ واقعہ خود میرا چشمدید ہوا کہ حضرت نے دکھایا چارپائیوں پر دھلی ہوئی تلی، رگڑی ہوئی، رگڑی رگڑائی، پردے موٹے موٹے اڑ گئے، ہلکا سا غلاف ہے. فرمایا اب چمبیلی میں بسائیں گے تو روغن چمبیلی نکلے گا، گلاب میں بسائیں گے تو روغن گل نکلے گا. جیسا شیخ ہوگا ویسا ہی یہ تل ہو جائے گی، لیکن رگڑی رگڑائی ہونی چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے رگڑے رگڑانے کا والذین جاہدوا سے فرض کر دیا کہ ساری زندگی اگر پیر کے ساتھ رہو گے اور اپنے کو رگڑو گے نہیں، خون آرزو نہیں کرو گے، شکست دل نہیں کرو گے تو تعمیر دل تمہاری نہیں ہوگی. ابھی حال میں میری مسجد سندھ بلوچ کے سامنے ایک 2 منزلہ عمارت تھی، تقریباً 8-9 سال اس میں تعلیم ہوئی، لیکن اس کو گرانا پڑا 4000 گز کی تعمیر کے لیے. تو معلوم ہوا بڑی تعمیر کے لیے چھوٹی تعمیر کا شکست و ریخت منظور کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اس قلب کو اللہ کے قابل بنانے کے لیے آرزویں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. آرزویں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیری خاطر بنانا ہے مجھے، تیری قابل بنانا ہے مجھے. تو بڑی تعمیر کے لیے چھوٹی تعمیر کو ویران کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ خون آرزو اسی لیے شکست دل شکست آرزو فرض فرمایا تاکہ تمہارا دل جب ٹوٹ جائے تو ٹوٹے ہوئے دل کو میں اپنا گھر بناتا ہوں. اور مولانا رومی نے فرمایا کہ طور پہاڑ پر جب تجلی نازل ہوئی تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. ایک تو وجہ محدثین نے سابقین نے بیان کیا کہ ذوق تحمل تھا، اللہ کے جلووں کو تاب نہ لا سکا. لیکن ایک وجہ میرے قلب میں جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ یہ عاشق مزاج تھا، اس لیے ٹکڑے ہو گیا کہ میرے اللہ کا جلوہ، میرے اللہ کی تجلیات میرے باطن میں داخل ہو جائیں، تاکہ اس لیے ٹکڑے ہوا. پرخچے اڑا دیے اس نے اپنے تاکہ میرے ذرے ذرے میں ان کا نور داخل ہو. تو میں واللہ کہتا ہوں جن لوگوں نے اپنی خون آرزو سے اپنے دل کے پرخچے اڑا دیے، ذرے ذرے میں ان کے قلب کے اندر اللہ کی تجلیات الہیہ متواترہ مسلسلہ وافرہ بازگہ عطا ہوتا ہے. ان کے پاس بیٹھ کے دیکھ لو انشاءاللہ تعالی. اور جو خون آرزو نہیں کرتے وہ خون آرزو تو نہیں کرتے، شکست آرزو جو نہیں کرتے وہ شکست قانون الہی کرتے ہیں. سوچیے اس کو، اللہ کے قانون کو توڑ کر حرام لذت اینٹنے والوں، کیا تم ولایت کا اور اللہ کی دوستی کا خواب دیکھتے ہو؟ تمہارے دل کی کیا قیمت ہے، ہمارے دل کی کیا قیمت ہے؟ بتاؤ، اللہ کا قانون محترم ہے یا ہمارا دل محترم ہے؟ ہمارے چینل اللہ والوں کی صحبت کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ. اللہ کے قانون کا احترام کرو. گوہر خضرا بامر حق شکن، اللہ کے قانون سے اپنے دل کی خواہشات کو توڑ دو. پھر ٹوٹے ہوئے دل میں دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی فراوانی. بھول جاؤ گے سلطنت فلاطین کے تخت و تاج نگاہوں سے گر جائیں گے. سورج و چاند میں لوڈ شیڈنگ معلوم ہوگی کہ تجلیات
सूरज चांद कुछ नहीं है। नमकियाते लहलाए कायनात झड़ते हुए और ग्राउंड फ्लोर के उनके तमाम सामने चीजें आ जाएंगी कि मुर्दा लाशें हैं। बीवी का हक मुस्तस्ना है, उसको जितना प्यार करोगे अल्लाह आपका प्यार लेगा। जो हुक्म है, जब हुक्म दे दें तो खून बहाना भी फर्ज है, और अगर हुक्म ना हो तो एक कतरा पानी पीना भी हराम है रोजे की हालत में, रमजान शरीफ में, कि बेहुक्म शराब खुर्दन खतास। वगर खून ब फतवा बरेजी रवास, अल्लाह के कानून से खून बहाना भी फर्ज जिहाद की हालत में, और बगैर हुक्म के एक कतरा पानी पीना रोजे में हराम। लिहाजा याद रखो, अल्लाह के नाम पर आपसे अपील करता है, अख्तर फरियाद करता है, खासकर अपने उन दोस्तों से जो मेरे हम सफर और रफीक सफर कहलाते हैं, कि खून आरजू से अपने को फिरार की राह इख्तियार करके अपनी मुखन्नसियत और हिजड़ेपन का सबूत मत पेश करो। जान देना सीखो अल्लाह पर। यह है ईमान, यह है इस्लाम, यह है एहसान। इरादा कर लो, युरीदून वजह का एक फर्द बन जाओ। आज से इरादा कर लो कि हम अपनी कुव्वत इरादिया से हर वक्त शकस्त आरजू, शकस्त खून आरजू और हर आरजू हराम का खून करते रहेंगे, चाहे दरियाए खून ही क्यों न बह जाए। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की जात खुद खून बहा है उसकी। जो अपने खून आरजू से करता है तो उसके एवज में अल्लाह ताला अपना कुर्ब अता फरमाता है कि हर ला इलाहा पर तुमको एक इल्लल्लाह मिलेगा। बातिल खुदाओं से जब तुम नजर बचाओगे, अफरअयता मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, हर बुरी ख्वाहिश को जिसको नफ्स इलाह समझता है, तो इंशाअल्लाह ताला हर खून आरजू पर आपको इल्लल्लाह के तजल्लियात मिलेंगे। ये खून आरजू है, ये खून बहा है। बताओ, जब खून बहा अल्लाह ताला की जात में मिल जाए तो ऐसे आरजुओं को क्या करोगे लेकर के। और माशूकों से क्या मिला अब तक, ये भी मैं पूछता हूँ। जुमला आशिक़े माशूकान फानिया से पूछता हूँ कि तुमको माशूकों से क्या मिला। सुनो गौर से, माशूकों से क्या मिला? हर बेत मिश्क मिला, अफ्तीमुन विलायती दर सुर्रा रास्ता मिला, दिल की घबराहट, वहशत, नींद हराम। क्यों देखा किसी की वाइफ को भी खाना पड़ा विलियम 5 और खराब हो गई तुम्हारी लाइफ, और घुसता है तुम्हारे लीवर में उसका नाइफ रोड के रहने वालों, जरा गौर से सुनो। दुबई में एक नाइफ रोड भी है। तो मेरे शेख जब कूनू मा सादिकीन की तकरीर फरमाते थे कि अहलुल्लाह के साथ रहो, नेमत उज़्मा है। मगर इस नेमत उज़्मा का फैज जब मिलेगा जब वल्लज़ीना जाहदू पर अमल करोगे, तुम्हारे दिल का तिल रगड़ खाकर एक हल्का गिलाफ रह जाए कल्ब, फिर सारा फैज अपने मुर्शिद का तुम जज्ब कर लोगे। जैसे धुली हुई तिल्ली, धुला हुआ तिल, रगड़ा रगड़ाया तिल गुलाब को पूरा जज्ब करता है। उसमें भी कई घान होते हैं, यानी एक तो पहला तिल जो गुलाब से करीब होता है, फिर दूसरा जब वो जज्ब कर लेती है उसको कहते हैं रोगन नंबर 1, आला नंबर का। फिर दूसरी तिल्ली उस गुलाब के साथ रखते हैं तो वो चुसाया गुलाब फिर उसका दर्जे 2 में आ जाता है, फिर दर्जे 3 में आ जाता है। सहाबा दर्जे अव्वल वाले थे। तो इसलिए मैं अर्ज करता हूँ कि जब अल्लाह ताला ने आपको मर्द बनाया है तो क्यों हिजड़ा बनते हो? ऐ मुखन्नस, मैं नहीं कहता कि भाई पीर बड़ा सख्त जल्लादी मालूम होता है, मालूम ही फरमाते हैं ऐ मुखन्नस, न तो मर्दी न तो जन। जो अल्लाह को नाराज कर रहे हैं अपनी बुरी ख्वाहिशात की वजह से, ये ना मर्द है ना औरत हैं, ये मुखन्नस है। इनसे बेहतर औरतें हैं जो राबिया बसरिया जैसी अल्लाह वाली खवातीन हैं, जिन्होंने VCR निकाल दिया, टेलीविजन निकाल दिया, खालाजाद, मामूजाद, पिताजाद अपने भाई के, अपने शौहर के भाइयों से पर्दा शुरू कर दिया, और बदनामी का कोई ख्याल नहीं किया कि खानदान क्या कहेगा। न खानदान काम आएगा, न पानदान काम आएगा, न उगालदान काम आएगा, कोई दान नमकदान भी काम नहीं आएगा। बस अल्लाह की मोहब्बत सीखो और
ایک شعر سن لو، زندگی پربہار ہوتی ہے، یہ مت سوچو خاندان سے ہم کٹ جائیں گے، کٹو گے نہیں، بہت بڑا خاندان ملے گا، اللہ ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ملیں گے، سارے عالم کے اولیاء اللہ تمہارے ساتھ ہوں گے، اور سارے فرشتے کائنات دونوں جہان کے ہوں گے۔ یہ خاندان معمولی ہے؟ زیادہ سے زیادہ ناچنے گانے والے، کھڑے ہو کے موٹنے والے ہم سے کٹ جائیں گے، کٹنے دو ان کو۔ ایسے خاندان سے بے خاندان رہنا اچھا ہے۔ میرے مرشد شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھتے تھے ایسے موقع پر، ہزار خیش کی بیگانہ از خدا باشد، ہزار خیش، ہزار اپنے خاندان کے ہوں لیکن خدا سے بیگانے ہیں، اللہ سے کٹے ہوئے ہیں، فدائے یک تنے بیگانہ کاشنا باشد، ہم اس بیگانے غیر خاندان پر فدا ہیں جو میرے اللہ سے آشنا ہے وہ، اور ہمیں بھی اللہ سے آشنا کر رہا ہے، وہ ہے پیر۔ پیر کو کوئی خاندانی نہیں دیکھتا کہ پیر جو ہے پنجابی کبھی نہیں دیکھے گا کہ پیر پنجابی ہونا چاہیے، بنگالی نہیں دیکھتا کہ پیر بھی بنگالی ہونا چاہیے۔ سب قوم، سارے عالم کے عاشقین ایک قوم ہیں، سارے عالم کے عاشقین، چاہے پنجاب کا ہو، سندھ کا ہو، سرحد کا ہو، بلوچستان کا ہو، ہندوستان کا ہو، کوہستان کا ہو، سب افغانستان کا ہو، کہیں کا بھی ہو، ہندوستان کا ہو، سارے عالم کے عاشقین خدا ایک قوم ہے۔ ان کی ہماری قومیت یہ الگ ہے، جس کا اعلان قرآن پاک میں کیا گیا کہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک قوم پیدا کرے گی، وہبہم، اللہ پاک ان سے محبت فرمائیں گے، ویحبونہ، اور میری محبت کی دلیل یحبونہ ہے، فوراً نازل کی علامت محبت کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں تو میری محبت مخفی ہے۔ عرش اعظم کی خبریں فرش والوں کو نہیں مل سکتی، مگر جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں یحبونہ سے ہم اپنی محبت کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں یہ میری محبت کا فیضان اور عکس ہے، اور میری محبت کی غمازی اور ترجمان ہے کہ جو مجھے پیار کرتے ہیں یہ میری پیار کا فیضان ہے۔ انہم یحبون ربہم بفیضان محبت ربہم، یہ تفسیر رحمانی ہے کہ صحابہ جو اللہ سے محبت کر رہے ہیں، انہم یحبون ربہم بفیضان محبت ربہم، صحابہ کی محبت کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کی محبت میری محبت کے فیضان سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، بولو بھائی، کیا اقوام نازل فرمایا یا قوم؟ فسوف یأتی اللہ بقوم، ہم ایک قوم اپنے عاشقوں کی پیدا کریں گے جن سے ہم محبت کریں گے، وہ ہم سے محبت کریں گے، پر سارے عالم کے عاشقین اسی آیت کے ذریعے سے پوری ایک قوم ہے۔ کالے گورے کا جھگڑا ختم ہو جائے اگر یہ حقیقت سامنے ہو، زمانوں کا اختلاف ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم فرمایا، اختلاف زبان سے کچھ نہیں ہوتا، اختلاف زبان سبب معرفت ہے، آیات الہیہ میں سے ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہاری زبانوں کا اختلاف، تمہارے رنگ کا اختلاف، یہ کالا گورا لڑنے کے لیے نہیں ہے، میری نشانی ہے۔ ابا کی نشانی پر مرتے ہو، ربا کی نشانی پر فدا ہو جاؤ، اس سے میری معرفت حاصل کرو۔